فیصل آباد ڈرما والا موڑ پر ٹریفک حادثہ 5 جانیں نکل گیا۔ لاہور سے فیصل آباد آنے والی تیز رفتار بس کی کار کو ٹکر، فاروق گنج لاہور کے 4 دوست جاں بحق۔ ٹوبہ کا رہائشی ڈرائیور عبدالقیوم بھی دم توڑ گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس، کارروائی کی ہدایت۔ فیصل آباد میں ملزم دندنانے لگے، شہری گھروں میں محفوظ نہ رہے۔ ستیانہ میں ملزم عبدالغفار کی ساتھیوں کے ہمراہ رشتہ داروں کے گھر پر فائرنگ، وقار حسین زخمی ہو گیا۔ ملزم عبدالغفار کی رشتہ داری کے معاملے پر وقار حسین سے دشمنی تھی۔ فیصل آباد پولیس منشیات کی روک تھام میں ناکام، شہر کے گلی محلوں میں منشیات فروشی عروج پر۔ اسپیشل برانچ نے 5 تھانوں کے 18 منشیات فروشوں کی لسٹ پولیس حکام کو بھجوا دی۔ پیٹرولنگ پوسٹوں کو خدمت مرکز کا درجہ مل گیا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کی تمام پیٹرولنگ پوسٹیں سہولیات فراہم کریں گی۔ شہری پیٹرولنگ پوسٹوں پر FIR کا P اور کرائم رپورٹ سمیت 6 سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ چنیور پولیس کی کارروائیاں، 1 ماہ میں ای پوسٹ ایپ کے ذریعے 9254 افراد کی چیکنگ۔ پولیس نے چیکنگ کے دوران وارداتوں میں مطلوب 14 وہیکلز پکڑ لیں۔ چینی کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں، ایکس مل ریٹ 126 روپے فی کلو تک جا پہنچا۔ ریٹیل میں چینی کی قیمت 140 روپے ہو گئی۔ گلی محلوں میں چینی 150 روپے تک بیچی جانے لگی۔ مہنگائی کا جن بے قابو، جھنگ میں سبزی فروشوں کے خود ساختہ دام۔ چنیور میں سبزی مسالہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ 3 روز میں پیاز 30 روپے فی کلو بڑھا۔ شہریوں کا حکومت سے سرکاری ریٹ پر عمل کرانے کا مطالبہ۔ حکومت کسانوں کا استحصال روکنے میں ناکام، کسان کھاد مہنگی ہونے سے پریشان، کھاد کی وجہ سے پیداواری لاگت بڑھ چکی۔ مہنگی کھاد کی فروخت میں 4 ڈیلر کے خلاف مقدمات درج، 6,65,000 کے جرمانے۔ ایک کار ڈیلر کو حوالات کی ہوا بھی کھانی پڑی۔ فیصل آباد کے کسانوں کے لیے اچھی خبر، IPP نے گنے کی قیمت 425 روپے مقرر کر دی۔ حکومت نے 400 روپے من کا اعلان کیا تھا۔ کسانوں کا وزن اور بقایا جات کی ادائیگی کا بھی مطالبہ۔ فیصل آباد میں سستے اتباع بازاروں کی قلت، متوسط طبقہ اوپن مارکیٹ اور مہنگے بازاروں کا رخ کرنے پر مجبور۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے ایک بھی باقاعدہ بازار نہیں لگایا گیا۔ غلام محمد آباد، سوسا روڈ اور فوارہ چوک کے خود ساختہ بازاروں میں کوئی سہولت موجود نہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی کا رات گئے آپریشن، متعدد ریڑھیوں کو سامان سمیت تحویل میں لے لیا۔ ریڑھی باندھ سراپا احتجاج، بولے انتظامیہ ہمارے گھر کے چولہے ٹھنڈے کر کے خودکشی پر مجبور کر رہی ہے۔ ٹیکسٹائل سے وابستہ ویونگ، ڈائنگ، پروسیسنگ اور پرنٹنگ انڈسٹری سے سیلز ٹیکس وصولی کا معاملہ، پنجاب ریونیو اتھارٹی کو ادا کیے جانے والے سیلز ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ مینوفیکچرنگ انڈسٹری سے FBR ہی ٹیکس وصول کرے گا۔ FBR کی ٹاول مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو آگاہی کی ہدایت۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں کو بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس کی مد میں لاکھوں روپے کا ٹیکہ، بجلی کا فی یونٹ 90 روپے تک پہنچ گیا۔ صنعتکاروں نے سر پکڑ لیے۔ میاں طارق کہتے ہیں فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، صنعت سے ہی مزدور کا روزگار چلتا ہے، حکومت اضافی فکس ٹیکس واپس لے۔ کاروبار دو، کم از کم اجرت لو۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں نے حکومت سے مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں کاروبار کے لیے سازگار ماحول دیا جائے، مزدوروں کو اپنی خوشی سے 32,000 ماہانہ دیں گے۔ کراچی کی ٹرین مسافروں کے لیے اہم خبر، ملت، قراقرم اور پاکستان ایکسپریس کی ایڈوانس بکنگ بند۔ اسٹیشن انتظامیہ نے 15 نومبر تک ایڈوانس بکنگ بند کر دی۔ فیصل آباد میں ریاض شاہد چوک کا فٹ پاتھ نشیوں کے رحم و کرم پر منشیات کے عادی افراد نے فٹ پاتھ کو توڑ دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر 50 لاکھ مالیت کے سکین مشین کھٹارا بن گئی، سامان بغیر سکین ہوئے اسٹیشن میں داخل ہونے لگا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ انتظامیہ کے شہر کے لوگوں کو خوبصورت بنانے کے دعووں تک محدود۔
شہر کے داخلی راستوں پر کچرے اور گندگی کے ڈھیر، شہریوں کا کہنا ہے کچرے کے ڈھیروں سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن سے گھروں میں رہنا امتحان بن چکا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گوجرا میں کارروائیاں، ڈی ڈی او کی سربراہی میں ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور دیگر پوائنٹس کا معائنہ۔ چوہوں کی بھرمار پر ایک پروڈکشن یونٹ سیل، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر بھاری جرمانے۔ جنگ اندرون شہر میں موجود سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ جاری، ڈی سلٹنگ کے بعد گندگی کو اٹھانے کے بجائے سڑک کنارے رکھ دیا گیا، بدبودار کچرا راہگیروں کے لیے مسائل پیدا کرنے لگا۔ جنسی جرائم کی بہتر تفتیش کے لیے افسران کو اسپیشل کورس کرانے کا فیصلہ، فیصل آباد ریجن کے دالا سمیت پنجاب پولیس کے 150 تفتیشی افسران کو اسپیشل کورس کرایا جائے گا۔ کورس ملتان، سہالہ اور لاہور تربیتی سینٹرز میں بیک وقت کرایا جائے گا۔ جنگ گوجرا روڈ کا ہائی وے ڈپارٹمنٹ نے کام مکمل کر لیا، ٹوبا ٹیک سنگھ کے حدود میں آنے والے گوجرا روڈ کی تعمیر پر کام شروع، کانٹریکٹر نے 2 مقامات پر کام کا آغاز کر دیا۔ جماعت اسلامی کا 24 نومبر کو چینیوٹ پر لبیک یا غزہ جلسے کا اعلان، ضلعی امیر محمد اسلام نے نائب امیر سید ذوالفقار شاہ اور دیگر کے ہمراہ جلسے کے مجوزہ جگہ کا جائزہ لیا۔ ضلعی امیر محمد اسلام نے بتایا جلسے سے امیر سراج الحق خطاب کریں گے۔ پاکستان سنی تحریک کی جانب سے انسانی خدمت کے جذبے کے تحت لنگر کیمپ کا اہتمام اسلام نگر میں پاکستان سنی تحریک کے فلاحی شعبہ AKF نے کیا۔ جنگ کے سید پیر جلیل شاہ گیلانی کے عرس کی تقریبات، سید غلام ربانی گیلانی، سید فیروز اقبال گیلانی، سید حسن علی گیلانی، سید عابد علی گیلانی اور باسط گیلانی سمیت دیگر کی دستار بندی۔ مریدین نے مزاد پر چادر پوشی کی، عرس کے موقع پر تمانچے دار کبڈی کے مقابلے۔ سرد موسم میں مچھلی کی مانگ، فیصل آباد میں شہریوں کا مچھلی بازاروں کا رخ، شہریوں کا کہنا ہے بچوں کی فرمائش پر مچھلی خریدنے آئے ہیں۔ سردی کو آنے سے پہلے بھگانے کی تیاریاں، خشک میوہ جات کی دکانوں پر رش لگ گیا، گھنٹہ گھر بازار کی دکانوں پر خرید و فروخت جاری، شہری کہتے ہیں خشک میوہ جات سردیوں کی سوغات ہے۔ اور اسلامیہ کالج چینیوٹ کے گراؤنڈ میں انٹر کالجیٹ کرکٹ ٹورنامنٹ، چوکوں چھکوں سے شائقین کرکٹ محسوس، ٹورنامنٹ انتظامیہ کا کہنا ہے طلباء کے تندرست و توانا رہنے کے لیے ایسی سرگرمیاں ضروری ہیں۔